बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूँ सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में कुछ मुल्की सियासी हालात, कुछ मसाइल जो कि हम देख रहे हैं कि सूबों के दरमियान भी हैं, और उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, यानी कि वो मामलात जिनके ऊपर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ जमातें हैं जिन्होंने मिल के इस तहरीक को जन्म दिया है, उन पर भी बात की जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात और तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की बात की जा रही है। हुकूमत वो करती है कि नहीं करती है, वो सही जिसे कहते हैं रिलीफ आवाम तक पहुँचता है, या फिर उसको भी बिजली की मद के हवाले से गुज़िश्ता 15 दिन पहले जो हुआ था उसमें डाल दिया जाएगा। साथ साथ कुछ मामलात ऐसे जो बहुत अहम नौइयत के होते हैं जिनमें जुडिशरी के हवाले से भी बात की जा रही है कि अंदरूनी तौर पर वहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ जजों के ख़त के ऊपर भी बात की गई कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई हियरिंग नहीं हुई, उसके ऊपर भी और कुछ और मामलात हैं, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे खुदज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई से, तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा खुदज़ादा साहब, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये तहरीक कहाँ है आजकल? मतलब हमें नज़र नहीं आ रही। जो इस तरह शुरू हुई थी बड़े जोश और जज्बे से, मौलाना साहब थे, महमूद खान अचकज़ई थे और दीगर जमातें थीं, अब इस जमात का क्या हुआ, और मतलब इस तहरीक का क्या हुआ, मैं ये पूछूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान आज भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ सियासी अखाड़े में मौजूद है। ईद के चौथे दिन पशीन के अंदर बलूचिस्तान में हमने बहुत बड़ा जलसा किया, जिसमें पूरी तहरीक के कायदीन ने शिरकत की और वहाँ पे अपना मुक़द्दिमा पाकिस्तान के लिए अवाम के सामने रखा। अभी 20 तारीख को हम इस्लामाबाद में ही एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर तो एक कन्वेंशन है जिसको मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है ना वो होस्ट करेगी, जो हमारी इत्तिहादी जमात भी है, लेकिन वो एक जलसे की शक्ल लेगी क्योंकि बाकी सारी जमातें भी उसमें शरीक होंगी। और इसी तरह इस अप्रैल के आखिरी अशरे में हम लाहौर के अंदर बलूचिस्तान और अकाइयों के अंदर जो बेचैनी है, सिंध के कैनाल्स के ऊपर, बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और वसाइल के ऊपर एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इरादा भी रखती है। तो हम अपनी पूरी शिद्दत और क़ुव्वत के साथ मैदानी अमल में मौजूद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान में अभी जो मिनरल्स एंड माइन एक्ट को पास किया गया है, हम उसको गैर कानूनी और गैर आइनी समझते हैं। हम उसको भी कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। इस तरह हमारी बाकी भी सारी सियासी नहीं, इसको आप चैलेंज करने का इरादा रखते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें आपको मसला क्या है, ये सबसे पहले बताइए कि इसमें 25% जो है सूबे को मिलना है, 25% वफाक को मिलना है, फिर जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा वो काम करेगी। तो बात तो ये है कि इससे लोगों की भलाई की बात की जा रही है, लोगों को भलाई होगी। सबसे बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की असम्बली है, हम इसको मुंतखब अवाम की नुमाइंदा असम्बली ही नहीं समझते। अच्छा, मेरे ख्याल में जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, उसमें से अगर सूबों की वो आप फिर कारकर्दगी निकाले तो जो सबसे वर्स्ट बजाते खुद तो एक सारा इलेक्शन ही धांधली ज़दा था, लेकिन इसमें जो सबसे पीक पे और धांधली की गई बलूचिस्तान में पिछले अशरों में हम ये देखते आ रहे थे, लेकिन इस दफा तो ये लोग बिल्कुल खुल के सामने आए। और ऐसा भी हमें देखने को मिला कि एक कैंडिडेट घर पे जाके आराम से सो रहा है और उसका दरवाजा खटखटा के उसको ये बताया गया कि आप उठ जाए, आप इलेक्शन जो है ना वो जीत चुके हैं। मुबैना तौर पर हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के इस इलेक्शन में 70 अरब रुपए बलूचिस्तान से बटोरे गए। तो क्या वो असम्बली ये इस्तेसाख रखती है कि वो इस तरह कानून पास करे जो अवाम की इस वक्त जो अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो तो अख्तर मेंगल साहब है जो इस 2018 की असम्बली के बारे में आपका क्या ख्याल है, जब बाप पार्टी बना के आप लोगों के यानी कि खान साहब के साथ पीटीआई के साथ इल्हाक करवाया गया था? देखिए, 2018 के इलेक्शन हम ये समझते हैं कि इन्हीं मुक़्तदरा क़ुव्वतों ने सेम कहानी थी भाई, कोई फर्क नहीं था। मैं आपको, आपने सवाल किया है, मेरा जवाब भी ले लें, ठीक है? आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2018 के इलेक्शन में मैं ये नहीं कह रहा कि मुक़्तदरा की क़ुव्वतों की, गैर जमहूरी क़ुव्वतों का अमल दखल नहीं था, बिल्कुल था। और हम अगर उनके बलबूते पे इक़्तिदार में आए या उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आए तो उस पे हमारे लीडर ने भी बरमला उसके अपनी गलती का इतराफ़ किया है। बहैसियती सियासी वर्कर भी मैं उसको गलत समझता हूँ, मैं भी उस पर शर्मिंदा हूँ। हमें बिल्कुल
اب پاکستان میں حکومت سے اترنے کے بعد شرمندگی کا اظہار کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ اور جہاں پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں یہاں سے ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ غیر جمہوری قوتوں اور جمہوری قوتوں کے بیچ جو جنگ چھڑ چکی ہے، جس کو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم لڑ رہے ہیں، وہ یہی جنگ ہے کہ آیا پاکستان میں یہ غیر جمہوری قوتیں جو 76 سال سے مقدم رہی ہے، یا یہ رہے گی، یا ایک منتخب پارلیمنٹ ہی پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ میں نے کہا افسوس اگر حکومت میں اترنے کے بعد کیا گیا تو اس کا کیا فائدہ، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہی تحفظ آئین بالکل پاکستان، فائدہ ہے سر، بالکل فائدہ ہے۔ تحفظ آئین پاکستان ہمیں تو 2018 سے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ خیر یہ بتائیں کہ اب الائنس تو آپ لوگوں کا بن نہیں رہا، 47 سے سر شروع کرنی چاہیے تھی۔ بات تو یہی ہے نا کہ پیچھے سے شروع کرتے، اور دوسرا یہ کہ الائنس تو بن نہیں رہا، مولانا صاحب راضی نہیں ہوتے، آپ ان کو سربراہ نہیں بناتے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، نہ مولانا صاحب نے ہم سے کوئی سربراہی مانگی ہے اس حوالے سے، نہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الائنس بن نہیں رہا۔ الائنس بن چکا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا نام ہے، اور آپ نے بحیثیت اس کے ترجمان مجھے اپنے پروگرام میں لیا ہے۔ اچکزئی صاحب اس کے سربراہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 7 بڑی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ساری اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس میں وحدت المسلمین ہے، جس میں سنی اتحاد کونسل ہے، جس میں سندھ یونائٹڈ فرنٹ ہے، جس میں جمعیت العلماء اسلام شیرانی گروپ ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے۔ ہم سب یہاں اکٹھے اس ایک گلدستے کی پلیٹ فارم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری تحریک آلریڈی شروع ہے، اور جس طرح میں نے اپنی تمہیدی اس میں ذکر کیا کہ ہم نے اپنی جلسے جلوسوں کا اعلانس بھی کیا ہے، آگے اور بھی ایکٹیویٹیز آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ہماری ملاقاتیں ان سے ہو رہی ہے، انگیجمنٹس ہو رہی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو ہم بڑی کلوزلی اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور جو پاکستان کے حالات بھی، ایک اور بھی ٹی وی پروگرام میں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جس بحرانوں میں آ کے گر گیا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا صرف تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہی اس کو نکال سکتی ہے۔ ہر وہ سیاسی قوت، ہر وہ سیاسی فورس جو جمہور کی آواز پہ، جو آئین کی آواز پہ، جو قانون کی آواز پہ یقین رکھتے ہو، ان سب کو ہم انشاءاللہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ جی بالکل آگے کی طرف بڑھیں گے، لیکن عید کے بعد آپ لوگوں نے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی بہت بڑا اعلان کیا تھا، کوئی تحریک، کوئی موومنٹ، اور یہ تمام چیزیں اسی سے ریلیٹڈ بھی تحریک شامل انصاف نے جس موومنٹ کا اعلان کیا تھا سر، آپ کو پچھلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں 4-5 دنوں میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ سوات میں اس دن جلسہ ہوا، پشاور میں 2 بڑے کنونشنز ہوئے، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہری پور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، کل میں خود کرک گیا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑا کنونشن تھا۔ تو ہم تو اپنی طرف سے موبلائزیشن میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو میدان عمل میں موجود ہیں۔ مطلب آپ کا خیال ہے کہ کے پی کے کے اندر آپ کی موومنٹ جاری ہے، جبکہ آلریڈی آپ لوگوں کا وہاں پنجاب میں بھی حکومت بہت بڑی ریلی کرنی گئی، سندھ میں بھی ہم اب عمر کوٹ میں ہمارے 15 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ ہے، بلوچستان کے اندر آج ہماری ہی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی اسی لکپاس کے مقام پر جو بلوچ کو حقوقوں کے لیے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو ہماری خواتین ہیں ان کو جو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے رہائی کے لیے جو دھرنا اختر مینگل صاحب نے دیا ہوا ہے، آج اسی مقام پہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو رہی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں نے جب بات کی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے اور باقی عمائدین جو اس میں شامل ہیں، کہیں کہیں ان کی ناراضگی پاکستان تحریک انصاف سے ابھی بھی چل رہی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے؟ بھائی جان، یہ میں ہر جگہ پہ کہہ گیا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی 16 سال کی ایک بڑی تلخ ماضی رہی ہے۔ اس سے کوئی نہ جمعیت علماء اسلام انکار کرتی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف انکار کرتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں جو ہم اس 16 سال کی تلخیوں کو ایک نارمل کر کے ایک ایسے پوزیشن پہ آگئے کہ ہمارا روزمرہ کی بنیاد پہ، بلکہ لفظ میں استعمال کروں گا خنزادہ صاحب کے بہت سخت تلخ حقائق ہیں جو کہ ماضی کے ہیں، ان کو ہم اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے دونوں جانب سے۔ بالکل نہیں کر سکتے، اور اس لیے ایک ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے باضابطہ میٹنگز ہوئے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے۔ ہمارے دونوں سائٹس پہ ان پوائنٹس کو بغور اس کا جائزہ لیا گیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اتحاد کے لیے ضروری ہے، اور وہ جو آپ نے بھی ذکر کیا، جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ پیچھے جو تلخ ماضی ہے، ان سارے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیڈ کون کر رہا ہے؟ بات تو یہ آتی ہے اخنزادہ صاحب کہ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، سربراہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں، سربراہی کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ میڈیا کا بنایا ہوا سوال ہے۔ ساری جو ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہے، اس میں بنفس نفیس میں خود موجود تھا، یہ مطالبہ کبھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاسی سٹیچر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی چیز کی وہ مانگے۔ ہاں،
लोग कहते हैं कि मौलाना साहब किधर खड़े हैं, तो अभी तोंसा शरीफ में उन्होंने जो जलसा किया, आप वो कहे कि वो खुद कह रहे हैं कि बाकी जो पीडीएम हमने बनाई थी उसमें सिर्फ एक मैं अपोजिशन में रह गया हूँ, बाकी सारी सियासी जमातें जो हमारे साथ थी वो हुकूमत का हिस्सा है, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं इसी अपोजिशन के साथ आगे बढ़ूंगा। तो हमारे और उनके बीच कॉम्युनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है कि माजी की तलखियां भी है, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन आने वाली दिनों में आगे जाने की जो बहुत ज्यादा एक रोशन इम्कानात मौजूद है, और हम इंशाल्लाह उसको यूटिलाइज कर लेंगे। भाई मेरे, रोशन इम्कानात की आप बात करें, मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक उनके असरात नज़र नहीं है। मैं उसके ऊपर बार बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। असरात आपको नजर आ जाएंगे, कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती है, हमारा उस पर काम जारी है, मैं खुद उसमें शामिल हूँ, मैं खुद उस पर वर्क कर रहा हूँ। और मैं जब आपको कह रहा हूं कि पर्दे के पीछे तो गिव एंड टेक होता है। नहीं, गिव एंड टेक नहीं होता सर। ये वो वाहिद इत्तेहाद है पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो इस बुनियाद पे नहीं बनाया गया कि हम किसी से हुकूमत छीने और शहबाज शरीफ की जगह पे किसी XYZ को बिठा दे। न इमरान खान का फलसफा है, न हमारी तहरीक का फलसफा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हमाजत बुरानों में गिरा हुआ है, जिस मसाइल का हमें सामना है, अगर इसमें पूरी सियासी जमातों ने अकल के और होश के नाखुन ना लिए, अपनी सियासी बसीरत ना दिखाई, तो खुदा न खास्ता हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, तबाही की बात तो आप अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कि हमें जो एक मोबिलाइजेशन की बात आपने की, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, आपने अपने KPK के अंदरून बात की, पंजाब हमें नज़र नहीं आता, सिंध हमें नज़र नहीं आता, लीडरशिप साइलेंट नज़र आती है। ये वजूहात क्या हैं? मतलब आपकी सियासी मैं बहैसियती तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तर्जुमान के हेज में आपको अपनी जितनी भी कारकर्दगी है वो मैंने अपने आप को जी आपने बता दी। मेरा सवाल आ गया। एक मिनट भाईजान, आपने बलूचिस्तान की बात की, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान में ईद के 28 तारीख को हमारी इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हमारे साथ तहरीक में है ना, हमारी ही साथ हम इकट्ठे चल रहे हैं। वो धरना अभी तक जारी है। आज ही उसी धरने के तहत आपके जमात की बात हो रही है। उसी बलूचिस्तान के अंदर ईद के चौथे दिन यानी 3 अप्रैल को पश्चिम के अंदर हमने बहुत बड़ा सियासी इज्तिमा किया। अब सिंध की तरफ आते हैं कि सिंध में हम खुद तशरीफ लेके गए, सारे हमारे सियासी अकाबरीन गए, हमारे बहुत बड़े उधर प्रोग्रामात हुए। अभी 15 तारीख को उमरकोट के अंदर हमारा बहुत बड़ा जलसा है जिसमें GDA भी शरीक होगी, जिसमें हमारी बाकी जो अलाइड पार्टीज है वो भी शरीक होगी। उसके बाद हमारा फिर एक सिंध का दौरा है जिसमें सक्कर के अंदर हम एक बहुत बड़ा जलसा करने का इरादा रख रहे हैं। सफदर अब्बासी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं जो GDA के रहनुमा है, हमारे उनसे भी बातचीत चल रही है। आज हमारी उनके साथ भी मुलाकात है। हम सिंध के दौरे को भी बिल्कुल फाइनल टच दे रहे हैं। और पुख्तनख्वा के अंदर मैंने आपको फिंगर टिप्स में बता दिए कि जितने कन्वेंशन हो रहे हैं, आज भी हरिपुर के अंदर हो रहा है, आने वाले दिनों में और भी होंगे। तो हम तो पूरी तरह से मैदानी अमल में, ये नहीं है कि कहीं पे हम नजर नहीं आ रहे या कहीं पे क़यादत की गफलत है। लेकिन वो वाइब्रेशन की बात मैं करता हूँ ना कि नोटेबल कोई आपका जलसा, कोई इतनी बड़ी चीज सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर हमें महसूस नहीं हो रही, और वो मूवमेंट इस तरह नजर नहीं आ रही। पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होगी हमारी, वो आपको इस महीने के आखिर में हम दिखाएंगे, जो बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, जो मिनरल्स एंड माइंस एक्ट के ऊपर, जो बलूचिस्तान के और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान के लोगों की। आपका इशू मिनरल माइंस के साथ सिर्फ ये है कि इस मुंतखब असेंबली से आप चाहते हैं कि बिल पास ना हो, बस? कौन सी मुंतखब असेंबली? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस असेंबली से आप चाहते हैं कि ये मुंतखब नहीं है तो इससे बिल पास ना हो, आपका ये इतराज है बस? नहीं सर, हम ये समझते हैं कि यही असेंबली, देखिए 2024 का इलेक्शन ही सारे मसाइल का जड़ है, ठीक है। और ये तहरीक 2024 के इलेक्शन के बाद बनी है, और ये तहरीक ने यही तहैया करके रखा है कि हमने इन गैर जमहूरी कुव्वतों को अब पुश डालना है, इनको आईन के फ्रेम में मिनरल एंड माइन से तो आपका मिनरल एंड माइन लॉ से तो आपका बिल से खत्म करके, क्योंकि एक को हुकूमत से हटा के किसी दूसरे को हुकूमत दिया जाए। दादा साहब, मिनरल एंड माइन बिल से तो आपको कोई इख्तिलाफ नहीं है ना? कौन से मिनरल माइन बिल से इख्तिलाफ? मतलब मैं जो बात कर रहा हूं कि आपका एक मिनरल माइन बिल पास होना है जो बलूचिस्तान असेंबली से पास होना है, उस बिल से असेंबली से पास हुआ है, उसको हम सर चैलेंज कर रहे हैं। जी चैलेंज कर रहे हैं ना, आप बिल को चैलेंज करना चाहते हैं या उस अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते हैं जिसने इसको पास किया? मेरा सवाल ये है। हम दोनों को करेंगे, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी है, 18वीं तरमीम और आइन के रूह से मुतसादिम है, और असेंबली भी जाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अखुनज़ादा हुसैन साहब, आप हमारे साथ थे। समझ से बालातर बात है
کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جب کام کیا جائے تو اس میں آئین پاکستان یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اتھارٹی یاد آ جاتی ہے، آپ کو اسمبلی جعلی ہونے کی بات یاد آ جاتی ہے۔ اس اسمبلیوں میں آپ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اسمبلیوں سے آپ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ جعلی اسمبلیاں بولتے ہیں ان کو۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، ہم لیتے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں سندھ حکومت کے ترجمان ہیں نادر قبول صاحب۔ السلام علیکم نادر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں اچھا ہوں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ نئی نہریں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں آمنے سامنے، صوبہ یعنی پنجاب اور سندھ کا مسئلہ، دھمکی تک دے دی گئی کہ وفاق سے لاگ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد سندھو دیش، مطلب جو ہم کہتے ہیں نا، ایک تحریک پہلے ہم نے سنی تھی، اب سندھو دریا کی بات شروع ہو چکی ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جا کے معاملات کسی اور رخ پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، معاملات تو ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ پورا جو سندھ صوبہ ہے وہ یکجا اکٹھا کھڑا ہوا ہے اور اپنی آواز بلند کر رہا ہے اور اسلام آباد تک پہنچا رہا ہے کہ سندھ دریا پہ ہسٹوریکل اور بیسک ہیومن رائٹس کے تحت جو حق بنتا ہے سندھ صوبے کا، اس سے آپ اس کو محروم نہ کریں۔ سندھ دریا جو ہے وہ ہزاروں سال سے جس طرح سے اس کا ایک فلو انڈسٹرب چل رہا ہے، اس میں آلریڈی کافی کمی آ چکی ہے۔ جو انڈس ریور وہ کمیٹی میں بلاول صاحب جب وزیر خارجہ تھے وہ ایگری کرتے ہیں، زرداری صاحب بھی بات مان لیتے ہیں، صدر تھے جب، اس کے بعد اچانک یہ شور مچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کا کتنا حق ہے؟ ایف ایف سی کے مطلب جو ہم کہتے ہیں نا، این ایف سی کے اندر جو ایوارڈ ہوا تھا اور اس کے اندر چیزیں طے ہوئی تھیں، اب یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ آپ کا پانی کم کیا جا رہا ہے یا زیادہ کیا جا رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، پہلے تو آپ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ نہ زرداری صاحب نہ بلاول صاحب نے یہ آپ کے اپوننٹس کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ وہ اس بات کے اوپر بارہا اس بات اپوننٹس تو ظاہر سی بات ہے، جھوٹ بولیں گے، اور یہ جو جھوٹ ہے اس کا اگر ثبوت ہے کوئی تو لے کر آئیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہی دکھاتی ہے کہ ہم بہت اگریسولی اپوز کر رہے ہیں ان کنالز کو، اور جو 1991 کا واٹر ایکارڈ ہے وہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنا پانی ملنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم خود نادر بھائی یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 91 کا ایکارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں پانی کی جو ایک حجم ہے اس کے حوالے سے ڈیسائیڈ کرنے کا کوئی طریقہ کار واضح کر دینا۔ پہلے ٹیلیمیٹری سسٹم پہلے تھا، اب ختم ہو چکا ہے، وہ اب موجود ہی نہیں ہے شاید میرے خیال میں۔ ہم کورٹ کے پاس گئے ہیں، کورٹ جو ہے ایونچولی اب سب جوڈس میٹر یہ بن چکا ہے، اور کورٹ نے آلریڈی 10 دن کا اسٹے آرڈر لگا دیا تھا ارسا کے ڈیسیژن پہ، اور مزید ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، بیکاز یہ اوور آل پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف سندھ کا مسئلہ نہیں، اب تو یہ پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تمام صوبے اگری کر رہے ہیں کہ کسی بھی ایک صوبے کا حق جو ہے وہ چھینا نہیں جانا چاہیے۔ اس پانی پہ سندھ کا بھی حق ہے اور باقی صوبوں کا بھی حق ہے، تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور امید ہے اس سے پہلے یہ جو آلریڈی کورٹ کی وجہ سے اسٹے آرڈر لگ چکا ہے اور کام روک دیا گیا ہے، اس کام کو مزید جب تک یہ فل اینڈ فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ فوری بلائی جائے۔ میں تو کہتا ہوں کل بلائی جائے، منڈے کا دن ہے، پہلا ورکنگ ڈے ہے، کل ہی بلائی جائے، تاکہ تمام جو چیف منسٹر صاحبان ہیں اور صوبے کے سی اوز ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اور فیکٹس اور ڈیٹا پہ بیٹھ کے بات کریں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں زیادہ پانی دیا جائے، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پانی چھینا نہیں جائے، کیونکہ آلریڈی ہم واٹر اسٹریسڈ ہے۔ انڈس ریور ڈیلٹا جو تھا وہ آلریڈی ہزاروں اسکوائر کلومیٹر مشتمل ہوتا تھا۔ عربین سی، یہ سائنٹیفک ریسرچ، سائنٹیفک ڈیٹا بتا رہا ہے کہ عربین سی جو ہے سمندر کا کھارا پانی، وہ سندھ ریور کے اندر انٹر کر رہا ہے، اور کئی ہزاروں ایکڑ زمین وہ آلریڈی برباد کر چکا ہے، اور اگر مزید اس میں اگر پانی کے اندر کمی آئے گی تو پھر آپ آدھا سندھ تو اللہ معاف کرے اس کو تو بالکل نہ رہنے کے قابل کر دیں گے۔ کراچی شہر جس میں میں رہتا ہوں، یہاں پہ 4 دن پانی نہیں موصول ہوتا۔ نادر صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم لاکھوں کیوسک جو پانی ہے وہ تو ہم سمندر برد کر دیتے ہیں، ہمارے ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں، ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ 2010 کا سیلاب، پھر اس کے بعد 20 کے اندر جو کچھ تباہی مچی، تو ہم نے ڈیم تو بنائے نہیں، کبھی کالا باغ ڈیم کو ہم متنازع کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو کر دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سسٹم بنا کے آپ کو پنجاب کے بارڈر اور سندھ، میں صرف پنجاب کے بارڈر کی بات نہیں کروں گا، اگر صادقآباد اور اس کے ملکہ علاقے ہیں وہاں پہ اریگیشن شروع ہو جاتی ہے، بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، تو کشمور بھی آباد ہوتا ہے، اس کا فائدہ سندھ کو بھی پہنچتا ہے۔
دیکھیں جو سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں سب سے بڑا سسٹم ہے وہ نیچر کا سسٹم ہے، قدرتی سسٹم ہے جو آلریڈی انوائرمنٹل پولوشن اور انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو رہا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں پانی ضائع ہو جاتا ہے سمندر کے اندر، وہ پانی ضائع نہیں ہو جاتا۔ یہ ابھی لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں کہ جو پانی کا نیچرل فلو ہے اس کو کیونکہ ڈیمز کی وجہ سے روکا جاتا ہے، یہ سمجھ کے بڑا آئنسٹائن سمجھ کے کہ بھائی اب یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ سمندر کے پانی کو اندر آنے سے روکتا ہے۔ سمندر کا پانی جب اس کو ریور میٹ نہیں کرتا تو وہ سمندر کا پانی ریورس اپ لینڈ آتا ہے، اور یہ جو ساحل سندھ ہے کراچی تک ٹھٹا تک اس کے ایفیکٹس محسوس ہو رہے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ زمین ضائع ہو رہی ہے کیونکہ سمندر کا پانی اندر آ رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیلاب آتا ہے، یہ دیکھیں اللہ کا قدرتی ایک نظام ہے، لاکھوں سال سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے قائم و دائم ہے، تو اس کو آپ چیلنج نہ کریں۔ باقی آپ جو کشمور کی اور باقی سندھ کی ڈسٹرکٹ کی بات کریں، اس کی کوئی اور پرواہ نہیں کرے۔ سندھ حکومت بہت زیادہ آلریڈی اس پہ کام کر چکی ہے، ہم نے چھوٹے موٹے براجز اور کنالز ود ان سندھ بنائے ہیں جس کے تحت جو پانی کا آپٹیمل اور ایفیشینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ جامشورو کے اندر ہم نے دراور ڈیم بنایا ہوا ہے اور دیگر ہم نے براجز اور چھوٹے موٹے ریزروائرز بنائے ہیں جس کے تھرو ہم پراپر پانی کی مینجمنٹ، اور بلاول صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پانی جو ہے اس کی کنزرویشن کی طرف ہم نے جانا ہے، پراپر ایفیشینٹ مینجمنٹ کی طرف جانا ہے۔ اگر پنجاب کا جو حق بنتا ہے پانی کا، اس کے اندر سے آپ بے شک چولستان کو جا کے سیرا کے اندر پانی ڈال دیں، ہمیں اس چیز سے اختلاف نہیں۔ ہمیں اختلاف صرف اس چیز سے ہے کہ جو سکر براج تک پانی آتا ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، بیکاز سکر سے ظاہر سی بات ہے ایک پراپر وہاں پہ ایک ہسٹوریکل ایک ڈیم ایک براج بنا ہوا ہے، وہاں کا جو پانی کا لیولز ہے وہ آلریڈی بہت نیچے گر چکے ہیں، تو اس میں مزید ہم کمی پیشی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ جو ہسٹوریکلی ہمیں وعدہ کیا گیا ہے آئین پاکستان اور 1991 واٹر اکارڈ کے تحت، وہ پانی آپ فراہم کریں۔ سکر سے آگے آپ اس پہ حکومت پہ دباؤ ڈال کے این ایف سی ایوارڈ یا ایکنک کے اجلاس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو ایکنک کے اجلاس میں بیٹھ کے اس کو مسئلے کو حل کریں۔ دیکھیں سی سی آئی کا جو ایک فورم ہے وہ تو اسی کا یہ لوگ میٹنگ نہیں بلا رہے، باقی تمام کانسٹیٹیوشنل اور لیگل جو طریقہ کار ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں گے۔ یہ ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ ہم اب مزید اس پہ حکومت کو ٹائم نہیں دیں گے کہ ہماری سنوائی ہوگی۔ ابھی 2-3 مہینے سے تو ہم پرائم منسٹر صاحب کو الگ چینلز کے تھرو میسج پہنچا رہے تھے کہ سندھ کے اندر ایک ابھی تو میڈیا کے تھرو پہنچا رہے ہیں نا، سی سی آئی کا اجلاس جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، تو یہ تو میرے خیال سے وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی ثواب دی دے نا، وہ نہیں بلا رہے۔ دباؤ اگر آپ دباؤ ڈالیں گے تو وہ اجلاس بلایا جائے گا نا۔ اس سے زیادہ کیا دباؤ ڈالیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ہم نے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کیے ہیں، پھر ہم کورٹ گئے ہیں، ہم نے سندھ اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرائی ہے۔ 7 اپریل کو ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر درخواست دائر کی ہے کہ وہاں سے ریزولوشن پاس کرائی جائے۔ اب خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر جنگ بندی تو ہم نہیں کر سکتے نا۔ جیسے دیکھیں اب سندھ کے اندر تو آپ نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، آپ نے مظاہرے بھی شروع کروا دی ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس موجود ہے، وہاں پہ آپ کی خطیر تعداد میں ایم این ایز اور سینیٹر موجود ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وائبرنٹ وائس وہاں سے پیدا کریں نا تاکہ اس مسئلے کا سلوشن ہو کوئی۔ وہاں پہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں تقریباً سب نے ہی اپنے اپنے کال اٹینشن نوٹس میں اس چیز کو بہت سختی سے ہائی لائٹ کی ہے، اور بڑی تگڑی سپیچز ہوئی ہیں ہمارے ایم این ایز کی طرف سے۔ اور 7 اپریل کو میں عرض تو کر رہا ہوں کہ ہم نے ریکویسٹ بھی دائر کی، اس کے خلاف ہم ریزولوشن پاس کروائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہے جو پورے پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں، وہ تمام ایم این ایز Are you serious about this؟ کنالز پہ بات نہ ہوئی تو ہم وفاق چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے بولا ہے پہلے، میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ہمارے وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سیریس ہے۔ اگر میں صرف یہ بات کر رہا ہوتا تو شاید آپ کہتے کہ نہیں یہ صرف ایک ترجمان بات کر رہا ہے، بٹ اگر سی ایم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو دس از ویری سیریس، کیونکہ اگین لائک آئی سیڈ سی ایم از دا چیف ایگزیکٹو۔ لیکن انہوں نے ایک اس سے پہلے بات یہ بھی کی تھی کہ یہ اس کا حل نہیں ہے، ہم حکومت چھوڑیں گے تو فریش الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو حکومت بنا۔ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے فریش الیکشنز پاکستان اس وقت فائنینشلی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، دنیا کے جو اس وقت ٹیرف کی جو باتیں چل رہی ہے، ہمیں مزید ہم پہ انٹرنیشنل پریشر جو دباؤ آ رہا ہے ٹریڈ کے اوپر، وہ پاکستان اس وقت ایک نیا الیکشنز افورڈ نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں، فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل۔ تو ہم اس بحث میں جانے ہی نہیں فرض کرنے کی بات کی نا آپ کے، دیکھیں مذاکرات بھی ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آج بھی مطلب قاہرہ صاحب ہیں، ان کے فیملی میں شادی ہے، سارے ایم این اے سارے لوگ پہنچے، ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی گیدرنگز ہوتی ہیں، ایک ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو آپ حکومت میں ہی ہیں نا،
تو آپ اس چیز کو ایک جسے کہہ سکتے ہیں معتبر انداز کے اندر ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ حیران ہوں. میں وہی بات کر رہا تھا، اور آپ آگے سے کہہ رہے تھے کہ صرف میڈیا پہ ہم بات کریں، صرف میڈیا پہ ہم بات نہیں کریں. اسی طرح کی گیدرنگز جیسے جتنے بھی ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، تو انہوں نے آپس میں یہ باتیں کی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب تک وزراء کے تھرو بھی یہ بات پہنچائی تھی. پچھلے 3-4 مہینے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے بعد مجبوراً ابھی آ کے ہم اتنا سر میڈیا پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جنگ جاری ہو گئی ہے. جس طرح آپ نے عرفان صدیقی کی سٹیٹمنٹ دی، وہ کہتے ہیں بغضے پیپلز پارٹی یہ بات کی گئی ہے. عظمیٰ بخاری روز کوئی نہ کوئی ترجمان بن کے بیان دے رہی ہوتی ہیں. کراچی سے کچھ نہ کچھ آپ کے میئر صاحب بات کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بول رہے ہوتے. یہ تو لفظوں کی گولہ باری شروع ہو چکی ہے. میں نے کہا نا میڈیا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، لیکن باہمی طور پر تو آپ لوگ باہمی طور پر تو آپ لفظ کی گولہ باری میں آپ یہ چیزیں بھول رہے نا کہ ہم نے کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر کس نے لیا؟ ہم نے لیا ہے نا. کوئی مطلب کہ اور پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں لیا. ہمارا ہی سینیٹر گیا تھا وہاں پہ، اس نے کھٹکھٹایا کورٹ کا دروازہ اور پھر کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لے کے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ نادر قبول صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہم نے دعوت دی ہے سید قمر سبزواری صاحب کو. بیرسٹر سید قمر سبزواری صاحب ہیں. کچھ لیگل معاملات جو کہ ہوتے ہوتے جج بھی تھے، مطلب ان کا نام بھی آیا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو معاملات عدالتوں کے ہیں. بات تو ہم اس پہ یہ کریں گے کہ اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد بیرسٹر صاحب کیوں نہیں ابھی تک معاملات طے پائے؟ عدم اعتماد ججوں کا ایک دوسرے پہ، ٹرانسفر پوسٹنگ، کیس کاز لسٹ چینج کرنا، 6 ججوں کا لیٹر، سنوائی نہ ہونا، معاملات جو کہ تو ہیں. 26ویں ترمیم سے صرف ڈیلے ہوا، سائلین بے گھر و بے جسے کہتے ہیں نا انصاف پھرتے ہیں، ان کے کیسز ابھی تک متلاشی ہیں، وہ کب لگیں گے اور کب انصاف ملے گا. کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. عاصم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ مدعو کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ کوئی اظہار خیال کر سکیں. جو کچھ چل رہا ہوتا ہے خاص طور پر انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں اور عدالتی نظام کے سلسلے میں. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ 26ویں ترمیم، تو ابھی 26ویں ترمیم جو اختلافات غالباً پہلے بھی پبلک ڈومین میں تھے، اعلیٰ عدلیہ میں جو اختلافات وہ تو کھل کے آگے تھے، تو وہ جس کی ابتدا قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی جب وہ ایک پیونی جج تھے. سر آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹر بازی انہوں نے شروع کی تھی. جی سر. اور اس سے پہلے غالباً اگر کوئی اختلافات ہوتے بھی تھے تو پبلک ڈومین میں اس طرح نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ لانے والے وہ ہیں. کریڈٹ گوز ٹو ہم، جو آج کی سچویشن ہے، ابتدا وہاں سے. ہاں، قاضی فائز عیسیٰ. تو اب وہ بڑھ گئے ہیں اور ان میں مسائل بھی بڑھ گئے ہیں. اور عدلیہ کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے عاصم بھائی، سویلائزیشن کی ابتدا سے جب کہیں پھر یہ ارتقا ہوا اس سسٹم کا کہ کوئی تھرڈ پارٹی کسی بھی کانفلکٹ کو ریزالو کرے گی، تھرڈ پارٹی کسی دو بندوں کے مابین، آپ کے میرے مابین بھی، تو کوئی تھرڈ پارٹی ریزالو کرے گی، کوئی جج صاحب جو موجود ہوں گے. تو اس ذہن سے کیا گیا اور یہ کہیں سوچ تھی اس کے پیچھے کار فرما کہ وہ کانفلکٹ ریزالو ہو جائے گا. اس لیے نہیں کہیں بھی کیا گیا یا یہ کہیں بھی سوچ نہیں تھی کہ جی فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ تو شاید اب تک ہوتے پا رہے ہیں، نچلی والی عدالتوں میں بھی فیصلے ہو رہے ہیں. اب کیا کریں گے قمر صاحب؟ ارتقائی ماحول اور ابتدا سے تو ہم زندگی بھر بہت ساری مثالیں بھی دیکھتے ہیں سر. بہت ساری اچھی اور بری مثالیں. میں یہ کہوں گا عدالتی نظام کے اندر کی بات کروں گا سر. اب معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اب آپ کو پولرائزیشن کھل کے سامنے نظر آتی ہے. ججوں کا ٹلٹ آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے. لیٹر بازیاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. عوام کس کورٹ پر اعتماد کرے؟ جس جج پہ اعتماد کرے؟ ججز بھی عاصم صاحب اس معاشرے کا حصہ ہے نا جی. تو جہاں پولرائزیشن ہماری جبکہ نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی سوسائٹی ججوں کے فیصلے بولتے تھے جی، تھے، اب نہیں. اب تو ٹکر بولتے ہیں جی. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، افتخار چودھری کچھ ان کی مرہون منت بہت ساری چیزیں تھیں اور ان کے بڑے لاڈلے کچھ صحافی تھے، جب تک وہ نہیں آتے تھے کورٹ میں وہ کورٹ نہیں لگاتے تھے. ابھی اس میں فرق بھی ہے. دوسرا ہم وہ ارتقائی مرحلے سے گزرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اے آئی ہے، لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا جو ہے وائرل ہوں، ان کی باتیں وائرل ہوں. اس میں عدلیہ کے بھی کچھ جج، ناٹ ایوری ون بٹ کچھ جج صاحبان، کچھ پرومیننٹ ججز جو میٹر کرتے ہیں تو وہ شامل ہیں. باقی جج خاموش ہیں. کچھ پرومیننٹ ججز جو کہ ایسی پوسٹ پہ ہیں یا اپ کمنگ ہیں یا پھر ویٹنگ میں تھے، وہ سلسلہ ہوا.
मैं बात वही कर रहा हूँ कि 26वीं तरमीम के बाद कहा गया था सब सुकून हो जाएगा, सर वो सुकून नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। और वो इदारा 6 जजेस का लेटर था, उसको सुन के ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर कॉज ऑफ एक्शन आता है, जजेस के कंडक्ट पे बात आती है, जो भी होता है वो किया जाए। जी ऐसी है, वो अभी तक नहीं किया जा रहा। वो नहीं किया जा रहा, और उसकी वजह से जजेस तो सर देखिए हर चीज़ को सवाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाकी सारी चीज़ें फ़ानी हैं, तो दवाम नहीं है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस ने आगे चलना है। तो अब जो अभी स्टेज है और जो भी मसाइल हैं उसमें सर इस स्टेज की वजह से ये हुआ है कि इदारा अदलिया एज ए इदारा जो है, ना सिर्फ ये कि वो सफ़र कर रहा है बल्कि उसके वकार में लोगों की नज़रों में भी, आम आदमी की नज़रों में बहुत कमी आई है, बहुत कमी आई है। और जब ऐसा कौम अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हमारी जुडिशरी के ऊपर एक स्टिग्मा लगा दिया गया है और उसको लगाने वाले यही लोग जिम्मेदार हैं। कुछ कंट्रीब्यूशन अदलिया की है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सियासतदानों की भी है। उन्होंने अपनी जो राय को मुकद्दम करने के लिए इंस्टीट्यूशन को कॉर्नर किया है। और अगर वो इंस्टीट्यूशन पहले डिटेरिएशन की तरफ जा रहा था तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों ने उसमें कंट्रीब्यूट करके उस डिटेरिएशन को और उस वकार में कमी लाने को, उस अमल को तेज़ किया है, बजाय इसके कि वो रोकते और कोई बेहतरी लाते। कॉज लिस्ट का मामला है, केसेस को चेंज कर दिया गया, कुछ अहम केसेस आते हैं, किसी खास जमात के आते हैं, कुछ भी होता है फ़ौरन कॉज लिस्ट चेंज हो जाती है। ये भी एक इश्यूज़ बनना शुरू हो गए हैं। अब दायरा कार अभी तक तय नहीं हुआ कि आईनी नुक्ते के हिसाब से 99% केसेस में होता ही आईनी नुक्ता है। जी सर, आपने एक अलग बेंच बनाई, दूसरी बेंच फारिग बैठ जाएगी, सारे केसेस उधर चले जाएंगे। अब पिक एंड चूज वाला काम शुरू हो गया। तो अभी आपको लगता है कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत पड़ चुकी है? सर अभी ये इनिशियल हिकअप्स हैं, और मैं इसलिए तरमीम के ये कहूँगा कि अच्छा या बुरा होना हमें कम से कम साल, 1.5-2 लगेंगे कि इसके इफेक्ट्स इम्पैक्ट क्या है। 1.5-2 साल की बात आपने की बैरिस्टर साहब, तो उसमें आम आदमी सर उसके केसेस का क्या बनेगा? वो इस मजदार में किधर फंसेगा? क्या वो अदालतों के चक्कर काटता रहेगा? सर मैं अब हाई कोर्ट के हवाले से बात करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के। I'm normally talking about high court and supreme जी court. सर, तो उसमें सुनवाई में वैसे फ़र्क आया है। अब भी कोई अदालतें सुन रही हैं ज़्यादा और फैसले सुना रही हैं। What about Supreme Court? और सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग सर दोनों तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी हो रही हैं, और जो ऑर्डिनरी बेंचेस हैं जिनकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब करते हैं उनमें भी हेयरिंग्स हो रही हैं। और एक ये है कि उनकी तरफ से पैगाम भी, एक ये आम तासुर भी है, पैगाम भी किया जा रहा है, लोग भी ऐसे कि पूरा जो वहाँ पर जो सिस्टम है उसको रेवोल्यूशनलाइज करके अब के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक लाया जा रहा है। जैसे अब सर एक नोटिफिकेशन लग गया, आप सुप्रीम कोर्ट एंटर हो, आपको भी जब चक्कर लगेगा तो उन्होंने पब्लिकली लगा दिया कि अब आप फाइलिंग करेंगे तो उसके साथ अगर आप ई फाइलिंग करेंगे तो ये आप समझ लीजिए कि फिर वो उसकी हेयरिंग जल्दी होगी। मीनिंग देयर बाय कि अब जहाँ पूरी फाइलिंग और जो कॉस्ट आती थी उसकी, लेकिन उसमें एक छोटी सी कॉस्ट 300-400 की और ऐड कर लीजिए, ये यूएसबी है, उसमें आप पूरा डाटा जो फाइल आपने फाइलिंग वहाँ की है सुप्रीम कोर्ट में, वो जब आप ई फाइलिंग साथ करेंगे तो वो एक सॉर्ट ऑफ अश्योरेंस दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी ये हेयरिंग्स जल्दी होंगी। और अगर हेयरिंग्स जल्दी होंगी तो आमतौर पर सर सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी हेयरिंग तो एक ही होती है, जहाँ पार्टीज दोनों मौजूद हों तो वो हेयरिंग हुई तो उसमें कोई वन वे और दी अदर फैसला होना है। लेकिन आम साइलिन के लिए सहूलत होगी जी। तो जब ये साथ होना शुरू हो जाएगा तो इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी हाई कोर्ट की तरफ से भी रिक्वायर्ड है सर, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर फैसला खाली हो जाता है और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो जो आपके और मेरे माबैन है, तो फिर चीज़ें वहीं रहेंगी। तो ये भी कहीं जो अरबाब इख्तियार हैं खासतौर पर अदलिया के हवाले से, तो उनको भी इस पर नज़र डालने की ज़रूरत है कि जजेस की सज़ा और जज़ा की बात की गई थी सर। आप जो वज़ीर कानून है उनका बयान है, जो फैसला नहीं कर सकते, जो केस नहीं सुन सकते, वो जी मैंने आज मेरी नज़र जी 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 वैसे जजेस को उन्होंने धमकी दी है कि घर जाएं, ठीक है। उसके अलावा हम ये बात करते हैं कि जी वो कहते हैं शाही दरबार नहीं है सर। मतलब एक हम कोर्ट की डिग्निटी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज्म था इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, वो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता कि जिस तरह वो दरबार लगाते थे और बड़े बड़े को बुला के और उनके साथ जो वो सलूक करते थे जो कि गलत था, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया था, आपके वजीर आजम को बुला के उन्होंने सजा देनी शुरू कर दी। तो आप लगता है कि ये शाही दरबार वाली बात वो ठीक करें कि अभी वो शाही दरबार होगा कि नहीं होगा? सर अभी तो, या फिर हर जो साइल है उसको आपको गुड टू सी यू कहना पड़ेगा? सर हर साइल को कहना चाहिए सर, जज को तो कहना चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें आसिम साहब हैं, कमर सब्जवारी है, कोई भी बंदा है, कोई साहिब हैसियत है या नहीं है, लेकिन जब वो आ गया वहाँ पर
تو جج تو لازماً اس کا منصب، اس کا عزت وہ بلندتر ہے، وہ اس کو تو ہر ایک کو کہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص شخص کو کہ سب کو کہنا چاہیے اور پلیزنٹلی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر تو جج ہی ہے. انسان مخلوق کے بعد جو اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اوپر ایک رتبہ آپ نے دیا ہوا ہے اس کو جج کو. اچھا یہ بتائیے گا 27ویں ترمیم کی گنجائش موجود ہے آپ سمجھتے ہیں؟ لازماً ہے سر، آتی ہے. اور مسائل حل ہوتے ہیں اس میں؟ یہ پتہ نہیں ہے سر، یہ تو جب وہ آئے گی اور کس صورت میں آئے گی اور کرتے ہوئے. اور جہاں تک آپ نے ایک ذکر کیا سر دربار کا اور دربار لگانے کا اور جو اس حوالے سے، تو سر وہ لگتے رہے ہیں ماضی میں. اب غالباً اس طرف رجحان کم ہے اور کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں کورٹس میں بھی لیکن یہ بیہیویئر ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کا بھی دیکھا سر، جس طرح تضحیق کی انہوں نے سائلین کی وہاں پہ وکلا کی اپنی کورٹ کے اندر، جو آتے تھے سائلین ان کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوتا تھا ایک ٹلٹ لے کے وہ بیٹھ گئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی یہی کر رہے تھے. تو سر اس سے سبق آگے سیکھ کے چلنا چاہیے نا جی. اگر جہاں وہاں شکایات پیدا ہوئیں تو وہاں ہی یہی تو بات ہے کہ وہیں تو انسان کے لیے ایک لرننگ کی اپرچونٹی بھی ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ وہاں سے بہتری کی طرف لایا جائے بجائے اس کے کہ مزید تنزلی کی طرف جایا جائے. اگر اس طرح، اور یہ نہیں کہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سر کوئی بھی جج جب منصب پر ہے تو وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے وکیل سمیت، وہ اس سے نیچے ہی ہے، درجے پر ہے. جج ہی بلندتر درجے پر ہے، تو اس کا کام ہے کہ وہ اتنی ہی نرمی پیدا کرے اور سوچے کہ کس طرح وہ ایفیکٹیولی جب ججوں کے کنفلکٹ کو ریزالو کر سکتا ہے. آپس میں ہی اعتماد سازی کا فقدان ہو اور پولیٹیسائز ہو جائیں چیزیں، تو پھر تو عوام بھی آسمان کی طرف ہی دیکھے گی صرف. اس کا بھی ایفیکٹولی ایگزیکٹو یا گورنمنٹ ایک حد تک جا سکتی ہے. وہ ججز ہی ہیں جنہوں نے آپس میں پھر یہ کیسے دیکھنا ہے کہ وہ کیسے بیٹھیں اور ادارے کو کس طرح مضبوط تر کریں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں پوسٹیرٹی کے لیے بہتری اس میں کس طرح لائی جائے. بہت شکریہ بیرسٹر قمر سبزواری صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین پروگرام میں مقصد یہی ہے کہ عوام سے عوام پر اور عوام کے لیے کی بات کی جاتی ہے، تو انصاف کے تقاضے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں عدالتی تقاضوں کے حوالے سے تو وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، عوام کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ صرف ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہی چیز ہم عدالتوں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ میرٹ پہ کیس کو سنیں، میرٹ پہ بات کریں. اور سیاست کو ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ اس سے الگ ہو سکتا ہے، مبرہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی گفتگو میں اور آپ کے فیصلوں میں اس کی جھلک نظر نہیں آنی چاہیے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے مان.